السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صنع الیہ معروف فقال لفاعله جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین، سنن الترمذی کی ایک حدیث پڑھی گئی اور ترمذی کی یہ حدیث نمبر ہے 2035 2030 پر 5۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی احسان کرے، تمہارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے، تمہارے ساتھ اگر کوئی اچھائی کرے، تمہیں اگر کوئی فائدہ پہنچائے تو تم اسے دعا دو۔ اور کیا دعا دینا ہے؟ دعا دیتے ہوئے کون سے الفاظ استعمال کرنا ہے، کس کلمات کے ذریعے دعا ہم دیں گے، وہ کلمات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ دعا دیتے ہوئے جزاک اللہ خیرا کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھا بدلہ دے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دعا دیتا ہے احسان کے بعد، بھلائی کے بعد، احسان کرنے والے کے لیے جزاک اللہ خیرا کہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد ابلغ فی الثناء، گویا کہ اس نے احسان کے شکر کی ادائیگی میں مبالغے سے کام لیا، گویا کہ اس نے حق کے شکر ادا کر دیا، احسان کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیا۔ اس لیے کہ جب ہمارے پاس احسان کا بدلہ دینے کی طاقت نہیں، بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، اچھائی کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم نے یہ دعا دی کہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ جو بدلہ دے گا وہ ہمارے بدلے سے کہیں زیادہ ہوگا، اللہ جو بدلہ دے گا وہ ہمارے بدلہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر اور مزید اچھا ہوگا۔ تو ہم جب احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اللہ آپ کو اس احسان کا بہتر بدلہ دے، تو اللہ تعالیٰ بھی احسان کا جب بدلہ دے گا تو ہمارے سے کہیں زیادہ اچھا اور عمدہ بدلہ دے گا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بدلے کے تعلق سے ایک حدیث اس طرح فرمائی کہ من صنع الیکم معروفا فلم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا لہ حتی تروا انکم قد، کہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور احسان کا بدلہ بھی یہی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی بھلائی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان میں کہا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جاتا ہے۔
بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہی دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلہ دینے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے احسان کا بدلہ دینے میں کہ ہمارے ساتھ جو احسان کرے ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ لیکن اگر ہم احسان نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھلائی نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم ہمارے لیے جس نے بھلائی کی ہے، ہمارے ساتھ جس نے احسان کیا ہے، کم از کم اس کے لیے دعا تو کر دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اتنی اسے دعا دینی چاہیے جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، یہاں تک کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اسے احسان کا بدلہ دے دیا، ہم نے اسے بھلائی کا بدلہ دے دیا۔ یہاں تک جب ہمارا انداز ہو جائے وہاں تک اسے دعا دیتے رہنا چاہیے جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ جو احسان کرے، بھلائی کرے، ہمیں فائدہ پہنچائے تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں، اس کے ساتھ بھلائی کریں، اسے فائدہ پہنچائیں۔ اگر احسان کرنے کی طاقت نہیں ہے، بھلائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم دعا دے دینا چاہیے، اور دعا کے لیے یہ الفاظ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے اسلام نے جہاں پر احسان جتلانے کو بڑا گناہ کہا ہے، احسان جتلانا جہاں بری عادت اور برا کام ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، پھر بعد میں وہ احسان جتلائے، تو اسلام کی نظر میں یہ برا عمل ہے۔ اور احسان اگر جتلایا جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی اسے نہیں ملے گا۔ جس عمل پر وہ احسان جتلا رہا ہے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر احسان جتلانا اسلام میں گناہ ہے، وہیں پر احسان فراموشی کرنا بھی بری بات ہے۔ احسان فراموشی کا تو کیا؟ احسان فراموشی کا تو کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کیا، کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کیا اور ہم نے اس کے بھلائی کو بھلا دیا، ہم نے اس کے احسان کو بھول گئے، ہم نے اس کی فائدہ مند چیز کو بھلا دیے، ہمارے ساتھ اس نے جو بھلائی کی تھی ہم نے اس بھلائی کو بھلا دیے، اسے کہتے ہیں احسان فراموشی۔ تو اسلام میں احسان فراموشی بھی بری عادت ہے، برا کام ہے۔ احسان جتلانا جہاں بری عادت ہے وہیں پر احسان فراموشی بھی بری عادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو اس کے بھلائی کو یاد رکھنا تو دور کی بات، الٹا ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا، جس نے ہمارے ساتھ پہلے بھلائی کیا تھا، تو اس کے بھلائی کے وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بسا اوقات ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کی برائی بیان کرنے لگتے ہیں، اس کے خلاف پلاننگ کرنے لگتے ہیں اسے نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، ہمیں مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، مصیبت کے وقت ہماری مدد کی ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے، مشکل کے گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں مصیبت آئے تو ہم بھی اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیں، اس کی مدد کریں، اس کا سپورٹ کریں۔ اور جب ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کوئی ہمیں کوئی چیز دے، احسان کرے، تو ہم اس کی جگہ پر اسے دعا دیتے ہوئے جزاک اللہ خیرا کہیں۔ آج اس کی جگہ پر ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھینک یو سو مچ، تھینکس۔ ایسے الفاظ اسلام کے الفاظ نہیں ہیں۔
اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کوئی بھلائی کرے تو شکریہ ادا کرو، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جزاک اللہ خیرہ کہو، نہ کہ تھینک یو کہو، تھینکس کہو اور نہ تھینک یو سو مچ کہو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔